ہر عبادت اور ہر فرض کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، روزہ یعنی صوم آخر کیوں فرض کیا گیا؟ اس کا جواب ہمیں سیدھے قرآن سے ملتا ہے۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ، وہی مہینہ جس میں حلال اور حرام کا احساس صرف زبان تک نہیں بلکہ دل تک اتر جاتا ہے۔ قبلہ کا معنی ہے نماز ادا کرنے کی دشا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، مگر مدینہ ہجرت کے بعد اللہ کے حکم سے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران وحی نازل ہوئی، اللہ کا حکم آیا، قبلہ فوراً کعبہ کی طرف بدل دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نماز کے بیچ ہی رخ موڑ لیا۔ یہی واقعہ تحویل قبلہ کہلاتا ہے، جس کا ذکر سورہ البقرہ آیت 144 میں ملتا ہے۔ اب سنیے روزے کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے۔ ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ البقرہ 183۔ یعنی روزے کا اصلی مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے بلکہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر انسان وہی ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، تقوی آخر ہے کیا؟ ایک بار صحابہ نے یہی سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کوئی باہری لباس نہیں، یہ دل کا حال ہے۔ دل جتنا اللہ کے قریب، انسان اتنا ہی تقوی والا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی روزے کا انعام اللہ کی قربت ہے، اس کی قریبی ہے۔ قرآن مزید فرماتا ہے، یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ البقرہ 2۔ ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے، مگر ہدایت وہی پاتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ اب سمجھیے تقوی کے درجے کیا ہیں۔ پہلا درجہ، کھلے گناہوں سے بچنا، جسے ہر عام مسلمان سمجھتا ہے۔ دوسرا درجہ، ان چیزوں سے بھی بچنا جو دیکھنے میں حلال لگتی ہیں لیکن جن میں شک ہو۔ تیسرا درجہ، ہر اس عمل سے دوری جس میں حرام ہونے کی ہلکی سی بھی آشنکا ہو۔ چوتھا درجہ، اللہ کے سوا ہر چیز سے دل کو خالی کر دینا۔ یہ درجہ صدیقین اور عارفین کا ہے، جو شیطان اور نفس دونوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کے خاص اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو، روزے کا مقصد صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ تقوی ہے، اللہ کی قریبی ہے، دل کی صفائی ہے۔ اور رمضان، یہ مہینہ اس انسان کے لیے بہترین موقع ہے جو اللہ سے سچا راستہ چاہتا ہے اور تقوی میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے۔